آج ہم لوگوں نے جائزے کے بارے میں پڑھنا ہے اسٹوڈنٹس۔ جائزہ کیا ہوتا ہے؟ جائزہ یعنی کہ آپ نے جتنا کچھ بھی پڑھا ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں ایک تفصیلی دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنا آیا کتنا نہیں۔ جیسے آپ لوگوں کے ایگزامز ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا جائزہ ہے، ایویلویشن کرنا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کی بک پہ جائزہ نمبر 1 دیا گیا ہے۔ اس میں آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سننا اور بولنا، یعنی کہ آپ نے یہ بولنا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 5 باتیں بتائیں۔ آپ سب نے اپنے گھر میں اپنے بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، اپنے فادر کے ساتھ، یا جس سے بھی آپ کے زیادہ اٹیچمنٹ ہے یا جس کے پاس آپ پڑھتے ہیں، ان سے آپ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 5 باتیں کرنی ہیں۔ ان کو 5 باتیں بتانی ہیں نبی پاک کے اوصاف، کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیات جو ہیں ان کو اپنی زندگی میں بھی اپنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ڈسکشن کرنی ہے آپ نے۔ اب نیچے آ جائیں، وہ کہتا ہے پڑھنا۔ تو اسٹوڈنٹس سوال نمبر 2 میں کہتا ہے عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور آخر میں دیے ہوئے سوالوں کے جواب دیں۔ اسٹوڈنٹس یہ ایک کمپریہنشن ہے جس کو اردو میں تفہیم نگاری کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہ پورا پیراگراف یہاں تک آپ کو دیا گیا ہے، آپ نے اس پیراگراف کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد یہاں نیچے جو سوالات دیے گئے ہیں الف، ب، ج، د اور ہ، ان کے جوابات آپ لوگوں نے اس پیراگراف میں سے ڈھونڈنے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اس کی پریکٹس آلریڈی آپ کو کروا دی گئی تھی، آپ کی ایکسرسائز میں یہ چیز شامل تھی، اور آپ نے غالباً چیپٹر نمبر 3 میں اس کی ایکسرسائز کی تھی، اور وہاں پر آپ کو ان سوالات کے جوابات لگوا دیے گئے تھے، یعنی کہ اس پیراگراف میں نشان لگوا دیے گئے تھے۔ تو آپ کی یہ پریکٹس کے لیے آپ کو سوال نمبر 2 دیا گیا ہے۔ اب آپ نے اس پیراگراف کو پڑھنا ہے اور اس کے سوالات کے جوابات ڈھونڈ کے یہاں پر مارک کرنے ہیں۔ یہ آپ کی کریٹیوٹی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے عبارت کو درست تلفظ کے ساتھ اور روانی کے ساتھ پڑھتے ہوئے سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور آپ کو تفہیم نگاری کے بارے میں بھی اچھے طریقے سے پتہ چلے گا۔ تو اسٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ کو سوال نمبر 2 کی سمجھ آئی ہوگی، آپ نے یہ خود حل کرنا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس آئیے اگلے پیج پر چلتے ہیں۔ اگلے پیج پر اسٹوڈنٹس آپ کو یہاں پر قواعد دیے ہیں، قواعد۔ یہاں پر سوال نمبر 3 دیکھیں، وہ کہتا ہے درج ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ کچھ محاورات اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اصل معنی سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، یعنی کہ ان محاورات کے معنی جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، اور ان محاورات کے معنی کو یاد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے پتہ چل سکے کہ ان محاورات کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ نے ان محاورات کو یاد کرنا ہے اور ان کے جملے بنانے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر جو محاورات دیے گئے ہیں جن میں ہے ناک میں دم کرنا، چکا چوندھ ہونا، خاک میں ملانا، شیر و شکر کرنا، جان میں جان آنا۔ میں آپ کے آسانی کے لیے ان محاورات کو جملوں میں استعمال کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ اب اسٹوڈنٹس آپ لوگ سامنے دیکھیں، آپ کو یہاں پر سوال نمبر 3 حل شدہ ملے گا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ درج ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا محاورہ ہے ناک میں دم کرنا۔ بچوں نے اپنی شرارتوں سے ماں کی ناک میں دم کر دیا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ تنگ کرنا۔ چکا چوندھ ہونا، چکا چوندھ زندگی سے سادہ طرز زندگی بہتر ہے۔ خاک میں ملانا، اسلم نے امتحان میں فیل ہو کر خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ شیر و شکر ہونا، پرانا جھگڑا ختم ہونے پر دونوں پڑوسی شیر و شکر ہو گئے۔ جان میں جان آنا، اپنے بیٹے کی خیریت کی خبر سن کر ماں کی جان میں جان آئی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے وہ محاورات، اسی طریقے سے آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس آپ نے سوال نمبر 1 ڈسکس کرنا ہے، سوال نمبر 2 کو بک کے اوپر ہی، تفہیم نگاری ہے بک کے اوپر ہی حل کرنا ہے، اور سوال نمبر 3 اس کو آپ کاپیز پر لکھیے گا اور زبانی یاد کیجیے گا۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔